والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل کے سبق میں ہم نے مورب اور مبنی ہونے کے حوالے سے کچھ قوانین پڑھے تھے۔ مورب ایسا کلمہ جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے۔ اصل میں یہ مورب کا حکم ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اور ہوتی ہے، اس لیے آسانی کے لیے آپ کو یہ جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جائے۔ ہم نے کہا تھا عربی کلام میں یا فعل مورب ہوتا ہے یا اسم، حرف تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی فعل عربی کلام میں استعمال ہوتے ہیں ان تمام افعال میں صرف ایک فعل ہے جو مورب ہوتا ہے، وہ ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کے صیغے ہم نے کل پڑھے تھے، جیسے ینصر ینصرانی، ینصرونا تنصر تنصرانی، ینصرنا تنصر تنصرانی، تنصرونا تنصرینا تنصرانی، تنصرنا انصر اور ننصرون۔ اسی طرح یضرب یضربانی، یضربونا تضرب تضربانی، یضربنا تضرب تضربانی، تضربونا تضربینا تضربانی، تضربنا اضرب اور نضرب۔ اسماء میں صرف جو اسم متمکن ہوتا ہے، اسماء یعنی اسم کی جمع اسماء سے ہے نا، اسماء میں صرف ان کو اسماء متمکنہ بولتے ہیں۔ اسم متمکن جو ہے وہ صرف مورب ہوتا ہے۔ جتنے بھی اس کی آگے تھوڑی سی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے میرا پہلے خیال تھا یہ نہ ہی پڑھیں، لیکن ان میں سے اکثر چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں، چند چیزیں جو آپ نے نہیں پڑھی اس لیے میں نے کہا وہ ہم پڑھی لیتے ہیں۔ اسماء یعنی جتنے بھی عربی کلام میں اسم استعمال ہوتے ہیں ان تمام اسموں میں صرف اسماء متمکنہ جو ہوتے ہیں نا، یا آپ اس کو بولیں اسم متمکن مورب ہوتا ہے۔ اسم متمکن وہ مورب ہوتا ہے۔ وہ اسم جو اعراب کو جگہ دیتا ہے، متمکن کا معنی آتا ہے جگہ دینا، تو یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے۔ پہلی چیز جو اسم متمکن میں آتی ہے وہ ہے اسم مفرد منصرف صحیح۔ جو کلمہ مورب ہوتا ہے اس میں سے پہلا ہے اسم مفرد منصرف صحیح۔ اسماء متمکنہ جو چیزیں بنتی ہیں وہ یہ ہیں، اس میں سے پہلی ہے اسم مفرد منصرف صحیح۔ مشکل تو نہیں؟ اب دیکھیں زید، کتاب، قلم، ثوب وغیرہ۔ اب دیکھیں اسم، یہ سارے اسم ہیں، کوئی اسم کی علامت آئی ہے؟ کون سی اسم کی علامت دیکھ لیں؟ تنوین آ رہی ہے نا سامنے، اسم کی علامات پڑھی تھی نا ہم نے، تنوین آ رہی ہے، یہ اسم ہے۔ مفرد بھی ہے، تسمیہ جمع نہیں نا، کیونکہ تسمیہ جمع کی کوئی علامت نہیں ہے۔ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے۔ منصرف کہتے ہیں وہ اسم جس پہ کسرہ نہ آ سکتا ہو، زیر نہ آ سکتی ہو۔ اب دیکھیں ان تینوں کلموں پہ زیر آ سکتی ہے۔ صحیح عربی کلام میں اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے لام آخری حرف پہ، جس کا آخری حرف واو الف یا نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے الف واو اور یا، ان تین حروف کو حروف علت بولتے ہیں۔ کیا عربی کلام میں الف واو یا کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ حروف تہجی ہوتے ہیں نا، الف با تا سا، یہ کل ہوتے ہیں 29 ہیں کل حروف تہجی۔ ان میں سے 3 حرف یہ ہیں الف واو اور یا، باقی کتنے بچ گئے؟ 26۔ یہ 26 جو حروف ہوتے ہیں حروف صحیح ہوتے ہیں۔ اگر کسی اسم کے آخر میں آخر
شروع کو درمیان کو نہیں دیکھنا ہے، کس کو؟ آخری حرف کو. اس کلمے کا آخری حرف کیا ہے؟ دال. اس کا با، اس کا میم، اس کا با. اگر کسی کلمے کے آخری حرف پر الف واو یا نہیں ہے اس کو صحیح بولتے ہیں. اگر کسی کلمے کے آخر میں الف واو یا نہ ہو، سب سے زیادہ عربی کلام میں جس اسم کا استعمال ہوتا ہے وہ اسم مفرد منصب صحیح. سب سے زیادہ اسم مورب میں جس اسم کا سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اسم مفرد منصب صحیح. اس کی تعریف آپ کے سامنے رکھی. اب دیکھیں، اسم ہے تنوین آتی، مفرد ہے ایک کا معنی ادا کرتا ہے، منصرف ہے اس پہ کسرہ بھی آ سکتا ہے. صحیح ہے کیونکہ اس کے نام کلمے میں اصل میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. اب زید ہے نا، اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ یہ الف ہے. اس کو بولتے ہیں فا کلمہ. درمیان والا کون سا ہے؟ یا. اس کو بولتے ہیں عین کلمہ. آخر والا کیا ہے؟ لام کلمہ. پہلا جو حرف ہوتا ہے اس کو فا کلمہ بولتے ہیں، درمیان والے حرف کو عین، درمیان عین کلمہ، اور آخر والے حرف کو لام کلمہ بولتے ہیں. اصطلاح پتہ چل گئی آپ کو. اب دیکھیں کہ کالم میں قاف کیا ہے؟ فا کلمہ، لام عین کلمہ اور میم لام کلمہ. یہ اصطلاح ہے. صوب، سا فا کلمہ، واو عین کلمہ اور با یہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے مورب دیکھنا ہے صرف لام کلمے کو. اعراب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ لام کلمے کے ساتھ. فا کلمے سے کوئی تعلق نہیں، عین کلمے سے کوئی تعلق نہیں. اعراب کا تعلق کس سے ہوگا؟ لام کلمے کے ساتھ. لام کلمے پہ کیا ہے؟ تو اسم مفرد منصرف صحیح ایک یہ ہوتا ہے مورب، ایک ہوتا ہے اس کو قائم کام سے بھی کہتے ہیں بعض نحوی. بس وہ رہنے دیں، وہ یاد کرنا مشکل ہو جائے. اسم قائم کام صحیح کہتے ہیں ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو یا ہو اور ما قبل والا حرف ساکن ہو. ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو یا ہو اور ما قبل، یعنی واو اور یا کا ما قبل کسے کہتے ہیں؟ پہلے والے کو. اور واو اور یا سے پہلے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو اس کو قائم مقام سے ہی بولتے ہیں. اب دیکھیں مثال اس کی، دیکھیں عربی کے اندر دلون کسے کہتے ہیں بھائی؟ ڈول. ڈول سن، پانی والا ڈول جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں دلون. اب دیکھیں واو سے ما قبل ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ اور ما قبل والا حرف ساکن، اس کو قائم مقام سے کہتے ہیں. ساکن، ہاں ساکن کہتے ہیں جزم کو. جزم کا معنی اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں زبیون، ہرن سنا؟ ہرن ایک بکری کی جنس ہے ہرن، اس کو بولتے ہیں زبیون. اب دیکھیں وہ ہر قسم جس کے آخر میں واو یا ہو، ما قبل والا حرف ساکن ہو. اب آخر میں کیا آ رہی ہے؟ یا ہے، اور ما قبل والا با ساکن ہے، اس کو قائم مقام سے ہی بولتے ہیں. اور عربی کلام میں یہ کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے کس میں؟ مورب میں. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں تیسرے نمبر پر ہے جمع مکسر. یہ آپ کو پتہ ہے جمع مکسر پڑھی نا ہم نے؟ ہر وہ اسم جس میں مفرد کی بنا ٹوٹ جائے. اب جمع مکسر کی بھی کچھ مثالیں ظاہر بات لکھی ہے، اس کی بھی لکھنی چاہیے. اب دیکھیں جمع مکسر مثال آپ دیکھیں. جمع مکسر راجلون سے
رجال، کتاب سے کتاب سے کتب، اور قلم سے اقلام، ثوب سے ثیاب، اور ثوب کا معنی ایک کپڑا، ثیاب کا معنی کئی کپڑے، قلم کا معنی ایک قلم، اقلام کا معنی کئی قلمیں، کتاب کا معنی ایک کتاب، کتب کا معنی کتب خانہ، لفظ اردو میں بولتے ہیں۔ رجال، کتب، اقلام، ثیاب، آپ بے شمار اس کی مسجد کی جمع مساجد آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اس میں آپ باب، دروازہ، ابواب اس کی جمع آتی ہے، یہ سب جمع مکسر۔ عربی کلام میں جمع مکسر بھی مورب ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جمع مکسر جو اس کی اقسام ہم نے پڑھی سب کی سب کو کیا استعمال ہوگی؟ مورب ہوگی۔ یہاں تک مشکل تو نہیں کوئی؟ چوتھے نمبر پہ ہے جمع مؤنث سالم۔ پڑھیے، ایسا اسم جس کے یا مفرد کے آخر میں الف اور تا لگا کے جو جمع بنائی جائے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ ایسے پڑھا تھا ہم نے۔ آپ دیکھیں مؤمنۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایمان لانے والی عورت، اس کے آخر میں الف تا لگائیں کیا بن جائے گا؟ مؤمنات۔ مسلمۃ کا معنی مسلمان ہونے والی یا فرما بردار ہونے والی ایک عورت، آخر میں الف تا لگائیں تو کیا بن جائے گا؟ مسلمات۔ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم میں ہمیشہ مورب استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے حافظۃ کا معنی یاد کرنے والی ایک عورت، اب اس کی آخر میں الف تا لگائیں تو کیا آئے گا؟ حافظات، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اس کے بعد ہے جمع مذکر سالم۔ پڑھی آپ نے؟ ایسی جمع جو مفرد کے آخر میں واو نون یا یا نون لگانے سے بنے۔ اب دیکھیں یہ تو مؤنث کے لیے تھا، اب مذکر کے لیے جیسے مسلمون، واو نون لگائیں کیا بنے گا بھائی؟ مسلمون۔ مؤمنون، مؤمنون۔ حافظون سے حافظون، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ یعنی مفرد کے آخر میں واو نون لگا دیں، جو مفرد میں واو نون لگانے سے جو جمع بنتی ہے اس کو جمع مذکر سالم بولتے ہیں۔ جمع اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ دو سے زیادہ کا معنی ادا کرتی ہے، مذکر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ مذکر پہ میل پہ دلالت کرتی ہے، سالم اس لیے کیونکہ مفرد کا صیغہ جمع میں سارا کا سارا سالم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں مسلم پورا صیغہ پایا جا رہا ہے، واو نون لگا دے پورا صیغہ مسلم ہے۔ مؤمنون، واو نون لگا دے پورا لفظ مؤمن ہے۔ حافظون، واو نون لگا دے تو پورا جمع ہے، کیونکہ مفرد کا صیغہ جمع میں سلامت، اس لیے اس کو سالم بولتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے تثنیہ۔ پڑھیں، مفرد کے آخر میں الف نون لگانے سے یہ یا نون لگانے سے ابھرتی ہے۔ راجل کا معنی، راجل کا معنی ایک مرد یا ایک آدمی، الف نون لگائے تو کیا بنے گا؟ راجو لانی، دو آدمی۔ کتاب کا معنی ایک کتاب، الف نون لگائے تو کتاب بانی۔ باب کا معنی ایک دروازہ، بابانی کا معنی دو دروازے۔ قلم کا معنی ایک قلم، الف نون لگائے تو قلمانی، دو قلمیں۔ یہ تسنیہ، تسنیہ دو کو بولتے ہیں، اور عربی کلام کا یہ تھوڑا امتیاز ہے کہ اس میں تسنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، دنیا کی کسی لغت میں تسنیہ کا صیغہ نہیں۔ آپ انگلش گرامر آپ نے پڑھی سنی ہوگی، اس میں کوئی تسنیہ کا صیغہ نہیں۔ عربی گرامر کے اندر واحد اس کا امتیاز ہے، اس میں تسنیہ دو کے لیے بھی صیغہ الگ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک واضح ہو چکا؟
پریشان ہو رہے ہیں، مشکل ہے. نہیں یہ سارے مورب ہے نا، اس کا مطلب یہ سارے مورب ہاں، ہے، یہ جہاں سب- یوز ہوگا سب مورب میں ہاں، ہوگا. یہ جو لفظ آئیں گے آپ نے ان میں سے کوئی آپ آنکھیں بند کر کے یہ مورب ہے. جہاں پر ان المسلمین آپ کہیں مسلمین مورب ہے کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، والمسلمات مسلمات مورب ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، کوئی لفظ اس میں سے آپ آنکھیں بند کر کے آئے. مورب کا مطلب وہ یعنی اس کا اعراب عمل کے بدلے میں سے بدل جائے گا، اس کا اعراب بدلے گا، عمل بدل گا، یہ اعراب بدلے گا اس کا. جی یہ چیز یہ مورب جو ہے یہ کی حالت بدلیں گے، جی مبنی کی حالت میں بدلے گی، جی جیسے رفع نصب جر جی یہ نہیں ہوگا. جی مورب بدلے گا. جی اصل میں اس کا حکم تو یہی ہے، مورب جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے، مبنی وہ اسم جس کا اعراب عمل کے بدلنے کی وجہ سے نہ بدلے، مورب جس کا بدل جائے، مبنی جس کا نہ بدلے. اب یہ تو اس کا حکم ہو گیا نا، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مورب ہے یہ مبنی ہے؟ تو اس کے لیے یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ مورب ہے یہ مبنی ہے. 7ویں نمبر پہ آتا ہے اسم مقصور. اسم مقصور پتہ کسے کہتے ہیں؟ مقصورہ ہوگا. ہاں جس پہ کھڑی ربر ہو، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا پیچھے. اسم مقصورہ مثال موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، ہیں؟ آپ غور کریں، موسیٰ نے ہر حالت میں موسیٰ ہی رہنا ہے، اعراب جو مرضی ہو اس میں موسو یا موسی نہیں ہونا ہے، لیکن یہ لفظ مورب ہے، لفظ مورب ہے. اس کا محلی اعراب چینج ہوتا ہے. چلے تو آپ کو سمجھ نہ آئے شاید. جاء موسیٰ، آیا موسیٰ، رأیتو میں نے دیکھا موسیٰ، موسیٰ کو. اب یہ جا فعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، اور ہم نے پڑھا تھا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پہ ہمیشہ پیش آتی ہے. بظاہر موسیٰ پہ رفع نہیں ہے لیکن اس کی حالت رفع ہے، حالت اس کی رفع ہے، اس لیے مورب ہے. ٹھیک ہے. 8ویں نمبر پہ ہے اسم منقوص. پڑھا تھا اسم منقوص کے بارے میں؟ پڑھا تھا اس کی کو ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو ماقبل کسرہ ہو وہ اسم منقوص ہوتا ہے. اس کا سمپل اردو میں کیا مطلب ہو؟ چھپا ہو کس کا؟ منقوص کا. نہیں نقص ہے نا منقوص. ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو ماقبل کسرہ ہو اس کو اسم منقوص بولتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیں، قاضی، راعی یا داعی، دعوت دینے والا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں داعی. رامی، رما یرمی، رمی سے رامی مارنے والا. ہاں ہاں رمی، سنا نا رمی مارنا، اسے رامی. اب دیکھیں ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ہے ماقبل کسرہ ہے اس کو اسم منقوص بولتے ہیں. قاضی ہے، داعی ہے، رامی ہے، ساعی ہے، کوشش کرنے والا. سائی سنا نا، سائی کوشش. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ساعی کوشش کرنے والا. رامی مارنے والا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تو رما یرمی کا معنی مارنا. تو یہ دیکھیں ہر وہ اسم، یہ دیکھیں چار مثالوں میں، قاضی میں بھی دیکھیں، داعی، رامی اور ساعی میں آخر میں یا یہ ماقبل زیر ہے، کسرہ ہے. ہاں اسم فاعل ہے. فاعل کا وزن ہے. قاضی فاعل، داعی فاعل،
فاعلوں کے بدل پہ آ رہے سارے. تو یہ اسم مقصور بن رہے سارے منقوص. ان سب کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ یا سے ما قبل کسرہ. کسرہ ہے. یعنی سب کے آخر میں یا ہے ما قبل کسرہ ہے. ہر وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو ما قبل کسرہ ہو وہ اسم کو زیر یا ہے. پڑھا نہیں پیچھے ہم نے کسرہ جر زیر ایک چیز ہے. کسرہ زیر کو بولتے ہیں. شاید آپ اس دن آئے ہو, میں نے بتایا تھا کسرہ جر اور زیر تینوں ایک چیز کے نام ہیں. مقصور سے کہتے ہیں. مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس پہ زیر آتی ہے. کسرہ وہ حرکت ہوتی ہے جس اسم پہ آئے گی اس اسم کو مقصور بولتے ہیں. جیسے الف لام جو ہے اس کو ال بولتے ہیں, اور جس کلمے پر الف لام آئے اس کو معرب لام بولتے ہیں. یہاں تک واضح ہے. چلے آخری ہم پڑھتے ہیں, اس میں کچھ اور ہوتی ہیں جن میں آپ کے لیے کچھ ایک دو وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں. اسماء ستہ مکبرہ. ابن, اخن, فمن, اور زو. ابن, اخن, فمن, حمن, ہنن اور زو, یہ 6 اسم ہوتے ہیں. ان کو اسماء ستہ مکبرہ بولتے ہیں. ابن ہے, قرآن پاک میں لفظ استعمال ہے نا, ابو و ابونا شیخ کبیر. حدیث میں پڑھتے ہیں ان ابی ہریرہ ان ابی موسیٰ, آتا ہے لفظ ان ابی بکر حضرت ابو بکر. ابن, اخن, فمن, حمن, ہنن اور زو تو کئی بار ہم نے پڑھا ہے. والا یہ اصل میں اسم کی جمع کیا آتی ہے؟ اسما. کیونکہ یہ 1 سے 3 سے زیادہ 2 سے زیادہ ہے اس لیے ان کو اسما کہتے ہیں. ستہ اس لیے کہتے ہیں عربی کے اندر ستہ کس کو کہتے ہیں؟ 6 کو. اور ان کی تعداد کتنی ہے اس لیے ان کو ستہ بولتے ہیں. مکبرہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ مصغر ہو کے استعمال نہیں ہوتے. آپ کو پتہ نا تصغیر والے اسم ہم نے پڑھا تھا, راجل سے رجیل, یاد ہے؟ راجل آدمی, رجیل چھوٹا آدمی. قلم قلم, قلیب چھوٹی قلم. ابن وہ اس میں کیا, شمس یا ارض زمین, قریظۃ چھوٹی زمین. وہ اسم مصغر جس میں کسی چیز کی چھٹائی یا حقارت بیان کی جاتی ہے اس کو مصغر کہتے ہیں. اور اس کے مقابلہ میں مکبر ہوتا ہے. اکثر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مکبر ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ جو یہ سب مکبر ہیں کیونکہ ان کی تصدیق شاید یاد ہو, ہم نے کہا تھا 3 حرف اسم کی تصغیر فعیل ان کے بدن پر, 4 حرف کی فعیل ان کے بدن پر, 5 کی فعیل ان کے بدن پہ آتی ہے. یعنی جس کی تصغیر نہ ہو وہ, یعنی جو مصغر نہ ہو مکبر ہوگا. ایسے ہی نا. اور مکبر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ مصغر ہو کے استعمال نہیں ہوتے. ان کا اعراب الحروف لینے کے لیے مکبر ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے ان کو اسما کہتے ہیں کیونکہ سب کے سب اسم ہیں. کیوں سب پہ تنوین آ رہی ہے. ستہ ہیں کیونکہ ان کی تعداد 6 ہے. مکبرہ ہے کیونکہ یہ مصغر استعمال ہوتے ہیں. مصغر استعمال ہوتے ہوں تو ان کا کلیہ الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ ہیں یا یہ چیزیں ہیں جو زیادہ تر, اس میں 1-2 چیزیں بس اور ہوتی ہیں لیکن ان کا استعمال بہت کم ہے. ویسے نام کے طور پر آپ لکھ لیں غیر منصرف. آپ غیر منصرف کا ایک چھوٹا سا تصور یہ ذہن میں رکھ لیجیے, ایسا اسم جس پہ زیر نہ آتی ہو.
زیر نہ آتی ہو. مثال کے طور پہ آپ کو مثال دوں, ہم آپ کو پتہ ہے یہ ان کون سا حرف ہے؟ ان کون سا حرف ہے؟ حروف جارہ میں سے پڑھا ہے نا, باؤ تاؤ کاف لام واو مزو مصخلا با حشا من ادا فی ان, ایسی تھا ہم نے پڑھا تھا ان. آپ عموماً کوئی حدیث کھولیں اس کے اندر لکھا ہوگا ان ابی ہریرہ تھا, ایسے اس کا معنی ان وہ زیر دیتا ہے نا. آپ نے کبھی حدیث میں غور کیا ہو, آپ پڑھیں ان عائشہ کا ان, اور آگے ان نے ماں بعد والے لفظ کو زیر دے دی تھی لیکن اس پہ زیر نہیں آئی. اگر ان ماں بعد والے کلمے پر زیر دینے والا کوئی کلمہ حرف ماں بعد والے کلمے میں داخل ہو اور اس پہ زیر نہ آئے, آپ سمجھیے غیر مسلم ہے. آپ پڑھیں ان عائشہ, آپ کبھی ان عائشتی نہیں پڑھیں گے, ان عائشہ لکھا ہوا جو مرضی تیس کی کتاب بولے عائشہ تو ہوگا نا, لیکن زیر نہیں آئے گی نا, پیش تو آ سکتی ہے, زبر آ سکتی ہے, زیر نہیں آئے گی. آپ نے حدیث میں دیکھا ہوگا بولے گا ان عمارہ, حالانکہ ان نے اپنے ماں باپ والے لفظ کو زیر دے دیے. ان عمارہ آپ کبھی ان عمری نہیں دیکھیں گے. ان عمر بن الخطاب, بخاری کی پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنیات, ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, عمر بن الخطاب سے روایت بن گئی ہے, لیکن ان آ رہا ہے زیر دینے والا حرف لیکن اس میں زیر نہیں آ رہی ہے, یہ غیر مسلم ہوتا ہے. غیر کا معنی کیسے کہتے ہیں؟ علاوہ. منصرف کا معنی جو کسرہ کی طرف پھرنے والا نہ ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف, انصراف ینصرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انصراف, پھر جانا. غیر منصرف جو نہ پھرنے والا ہو کسرہ کی طرف, صرف بھی ہے جیسے, ہاں صرف بھی پھرنے کو کہتے ہیں. یہ صرف یہ ہوتی ہے صرف ایکشن نہیں, یہ صرف وہی صرف, ہاں ہاں صرف اور نام, ہاں جو صرف علم صرف یا علم نام ہوتی ہے. غیر منصرف سمجھ آ گیا نا, یہ اسم ہے جو غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. وہ مورب, اس کے علاوہ کوئی اسم آ جائے آپ کو یہ مبنی ہے. جو کلمے عربی کلام میں مورب استعمال ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے علاوہ کوئی کلمہ مورب استعمال نہیں ہوگا عربی کلام میں. آپ ایک طرف سے قرآن پاک کھول لیں, آپ دیکھتے جائیں, جو کلمہ کا اعراب بدل رہا ہوگا وہ ان میں سے کوئی ایک ہوگا. یہ 10 اسم مفرد منصرف صحیح, قائم مقام صحیح, اس کو جاری مجرا صحیح بھی بعد لکھتے ہیں نحوی. جاری مجرا, جمع مکسر, جمع مؤنث سالم, جمع مذکر سالم, تثنیہ, اسم مکسور, اسم منقوص, اسماء ستہ مکبرہ اور غیر مسلم. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, اب اس کی پریکٹس دیکھ لیں. کوئی لفظ آپ کون سی صورت پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ والعصر, ہاں والعصر. آپ دیکھیں والعصر, واو کیا ہے؟ حرف ہے, یہ مبنی ہوتا ہے. العصر, اب یہ اسم دیکھیں کون سا ہے؟ العصر معرفہ تو ہے, مورب ہے, مبنی ہے, یہ بھی دیکھنا ہے بھائی. آپ دیکھیں 10 میں سے کوئی ہے ایک, یہ تو پکا پتہ چل گیا نا, واو کی وجہ سے زیر آ رہی ہے نا. والعصر اس کا معنی عمل کی بدلنے کی وجہ سے حرف بدل گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اب دیکھیں 10 میں سے کیا ہے, غور کریں. اصل میں دیکھیں, اثر, اثر کا لفظ ان 10 میں سے کیا کون سا بن رہا ہے؟ اسم مفرد منصرف. اسم ہے الف لام آ گیا بھائی, الف لام آ گیا, اسم ہے. مفرد ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز کا معنی تھا. منصرف ہے, ہاں, کیونکہ غیر منصرف نہیں ہے. جو کلمہ غیر منصرف نہ ہو وہ منصرف ہوتا ہے. یعنی جس کلمے پہ زیر آ سکتی ہے وہ منصرف ہے, اور جس میں نہیں آ سکتی وہ غیر منصرف ہے. اور اس کے کلمے پہ آخر میں علی واو یا بھی نہیں آ رہا ہے, اس کا معنی یہ کلمہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے. ان الانسان, اب ان یہ بھی حرف ہے, اور حرف کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. اب دیکھیں الانسان, اب دیکھیں الانسان کون سا حرف ہے, غور کریں سامنے.
کیا اس میں منفرد اسم مفرد منصرف صحیح اسم ہے کیونکہ الف لام آ گیا مفرد ہے کیونکہ ایک کا معنی دار ہے انسان اور منصرف ہے ٹھیک ہے اس پہ زیر آ سکتی ہے غیر منصرف نہیں ہے صحیح ہے کیونکہ اس کے آخری حرف میں الف واو یا نہیں آ رہے ان الانسان لفی خسر لام بھی حرف ہے اور فی بھی حرف ہے اور حرف کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اب لفظ ہے خسر خسر کون سا حرف ہے یہ بھی مجھے لگا ہے اس میں اسم مفرد منصرف صحیح ہے اسم ہے کیونکہ تنوین آ گئی مفرد ہے کیونکہ اکیلا ہے منصرف ہے کیونکہ غیر منصرف نہیں ہے صحیح ہے کیونکہ اس کے آخری حرف میں الف واو یا نہیں آ رہا ہے الا الذین اب الا تو کیا ہے حرف ہے الا کیا ہے حرف ہے اور حرف کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اب الذین یہ کیا ہے اس میں موصول ہے اس میں موصول ہے اب یہ دیکھیں اسم مفرد منصب صحیح ہے ہاں کیوں اچھا ٹھیک ہے یہ یا اس میں الذین چلے اسم تو ہے الف لام آ گیا مفرد ہے ہاں جمع ہے اس کا اسم مفرد منصرف صحیح نہیں ہے یہ قائم مقام صحیح ہے اس کے آخر میں واو یا ہے نہیں ہے اس کا معنی یہ قائم مقام صحیح ہے یہ جمع مکسر ہے نہیں ہے جمع مؤنث سالم ہے نہیں ہے جمع مذکر سالم جی یہ جمع مذکر سالم ہے الذین نہیں مکسر اللہ زونا بھی آتا ہے کبھی تسمیہ ہے اسم مقصور ہے گھڑی تو برار اس کے آخر میں اسم منقوص اس کے آخر میں یا ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے نہیں غیر مصر میں سے ہے اس کا معنی یہ مبنی ہے اس کا معنی یہ مبنی ہے اگر آپ کہتے ہیں ان میں سے ہم سب بتا دیں